آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنے والدہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر آپ اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ زندگی کا پہلا سانحہ تھا اور بہت بڑا سخت سانحہ کہ والدہ کی ابدی جدائی ہو رہی ہے اور وہ بھی پردیس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی 6 سال کی اس عمر میں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کو تدفین کر رہے ہیں اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد ام ایمن نے آپ کو لیا اور لینے کے بعد یہ خدائی امانت اپنے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے سائے شفقت میں رہے اور عبد المطلب آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور طرح طرح سے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے بیت اللہ کے زیر سائے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جسے میں قالین سمجھے، وہ اس پر بیٹھتے تھے اور اس کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کی طرف قدم اٹھائے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو آپ کے چاچا کبھی آپ کو پیچھے ہٹاتے تو عبد المطلب، جن کی بینائی اس وقت کچھ کمزور تھی، آواز سن کر کہتے تھے میرے اس بچے کو نہ ہٹاؤ، اس میں خود شناسی کا نادر جوہر ہے، رب کعبہ کی قسم اس کی تو بڑی شان ہے، اور اپنے ساتھ اس مسند پر بٹھاتے تھے، یہ آپ کی شان تھی۔ اور ساتھ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے تھے، جس طرح بچوں سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے یہ 2 سال 7 اور 8 سال اپنے دادا عبد المطلب کے کفالت میں گزارے، چونکہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ 2 سال رہے۔ اچھا، پھر اس بچپن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال 8 سال، یہ جو 2 سال ہے، اس میں بھی ہمیں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کے بستر کو الگ کر دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دو کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر بچے کی 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب نہ دی جائے تو یہ بچہ بڑے ہو کر پھر اس کو نماز پر لانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ بچے کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچوں میں شعور شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے یہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے آپ نے، اور آپ کے دادا قوم کے مقتدی تھے، قریش کے بڑے سردار تھے۔ تو آپ نے اس دوران آداب قیادت، آداب سرداری اور آداب سلیقہ مندی، قوم کی قیادت کے اصول اور ضوابط، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی صحبت میں رہ کر ان ساری چیزوں سے بخوبی واقف ہوئے اور ان ساری قائدانہ صلاحیتوں کا آپ نے 8 سال کی عمر میں مشاہدہ کیا۔ اور آج کی جدید دور میں بھی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، بچوں میں 70% چیزیں مشاہدے کے ذریعے سے بچوں میں آتی، صرف 30% چیزیں بچے جو ہے وہ سن کر حاصل کرتے ہیں، ورنہ 70% چیزیں جو ہے بچہ مشاہدہ کر کے اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ جی دادا یہ کر رہے ہیں، وہ ابو یہ کر رہے ہیں، بڑے بھائی یہ کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں آپ کو یہ بڑے بڑے مشاہدے اللہ کرا رہا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچپن کی زندگی میں اگر انسان کو اچھی صحبت میسر ہو جائے تو بچپن کی زندگی میں پیدا ہونے والے صفات آگے جا کر انسان کی زندگی میں کارگر ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے بزرگ بڑے صلحاء علماء کی یہ مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا یا 8 سال کا ہو جاتا تو ہمارے بڑے وہ ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے
اپنے ساتھ محفل میں لے جاتے تھے، کسی اللہ والی کی صحبت میں لے جاتے تھے، تاکہ بچپن ہی سے اللہ والوں کی صحبت اس کے دل میں بیٹھے، بچپن ہی سے اللہ والوں سے محبت پیدا ہو، بچپن ہی سے اچھی صفات اس میں پیدا ہو، اور آگے جا کر پھر زندگیوں میں نکھار آئے انہی صفات کے ذریعے سے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مساجد، مدارس، نیک لوگوں کی مجالس میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، اصلاحی بیانات میں نہیں لے جاتے، دنیا کی گھمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، باقی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور شریعت اس سے بھی نہیں منع کرتی، جائز طریقے پر آپ کہیں پر بھی سفر کریں، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومیں، لیکن ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں بھی تو اپنے بچوں کو دینی چاہیے، کہ نیک لوگوں کی صحبتوں سے اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو دور رکھیں گے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد ہم کہیں گے جی بیٹا آپ مسجد کیوں نہیں جاتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ جی نیک لوگوں کے قریب کیوں نہیں آتے، تو جب بچپن ہی سے اس نے کبھی یہ صحبت حاصل ہی نہیں کی تو بڑے ہو کر پھر وہ کیسے قریب آئے گا۔ اس لیے بچے کی یہ 7 سال کی عمر میں تو حکم دیا کہ اس کو نماز کی ترغیب دو، اور اس کے ذہن میں اچھی صحبتیں عطا کرو اسے، جس طرح ترتیب مستقبل میں جا کر تاکہ اس کے اثرات اس کے زندگی میں آئے۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی بچپن ہی سے اچھی صحبت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے استاذ کا ہم انتخاب کریں جس میں قائدانہ صفات ہو، اچھی صفات ہو، تاکہ وہ ہمارے بچوں میں اچھی صفات منتقل کرے۔ اور یہ سبق بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملتا ہے کہ بچے کی عمر کے حساب سے استاذ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا بچہ جب پہلی کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کے استاذ کچھ اور ہوتے ہیں، اور 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کے استاذ پھر کچھ اور ہوتے ہیں، حفظ کر رہا ہے تو استاذ کوئی اور ہے، عالم بن رہا ہے تو استاذ کوئی اور ہے۔ ہر عمر کے اعتبار سے استاذ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمر کے اعتبار سے نفسیات میں تبدیلی آتی ہے، تجربات انسان حاصل کرتا ہے، تو اسی اعتبار سے ہم استاذوں کا بھی چناؤ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال حلیمہ سعدیہ کے ساتھ طائف میں گزارے، انہوں نے تربیت کی، کیسا خیال رکھا حلیمہ سعدیہ نے آپ کو، اپنے بچوں سے زیادہ محبت۔ پھر 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ، حضرت آمنہ کے ساتھ، تو ماں کی محبت اور ماں کی گود تو انسان کے لیے پہلی درسگاہ ہے، وہاں سے تعلیم حاصل۔ پھر اس کے بعد 2 سال، 7 اور 8 سال، یہ 2 سال آپ اپنے دادا کی کفالت میں آئے، قائدانہ صفات، عمدہ صفات آگے جا کے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ تو یہ ساری ترتیب جو دی جا رہی ہے، یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں، مختلف اعتبارات سے آپ کو کامل بنایا جا رہا ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے، بتلانا مقصود ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آگے جا کر امام الانبیاء والمرسلین بننا ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور سارے جہاں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو یہ ساری سلسلے آپ کے لیے جوڑے جا رہے ہیں۔ آج کل جو ہمارے ساتھ تربیت اولاد کے اعتبار سے سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے کہ ہمیں یہ ادراک ہی کر نہیں پاتے، ہمارا افہام اور تفہیم 4 سال کے بچے کے لیے، 8 سال کے بچے کے لیے، 15 سال کے بچے کے لیے ایک ہی طرز عمل ہے سے ہم چلا رہے ہیں سب کو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پاتے جو کرنی چاہیے، جیسے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی میں بھی ہمارے بچوں کے لیے کتنی خوبصورت تعلیمات موجود ہیں، کتنے نصائح موجود ہے کہ ہم وہ اپنے بچوں میں پیدا کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کے اخلاق بنا سکتے ہیں، کردار بنا سکتے ہیں، ان میں اچھی صفات پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نبی کی زندگی، چاہے ہماری زندگی ہو، ہمارے بچوں کی زندگی ہو، بڑوں کی زندگی ہو، سب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ کے ہے، سب کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔